وہ لوگ جب گھر پہنچے پورا 1 بج چکا تھا۔ واہ، بڑی پابندی کی ہے ٹائم کی، شیرام ہنسا تھا۔ کہہ کر گیا تھا 1 بجے تک آ جاؤں گا۔ ہارلکس کی میٹنگ بھی ہو گئی ہے، آپ یہاں بزی تھے تو میں آفس میں چلا گیا تھا اور اس کے فنڈز کی آپ کو میل بھیجی ہے، چیک کر لیں۔ وہ شیرام سے کہتا لاؤنج میں موجود صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ سامنے صوفے پر پاؤں فولڈ کیے، بالوں کو پونی میں جکڑے روح دانیہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بھابی کیا کھایا آپ نے؟ نوش نے پوچھا تھا۔ فرنچ چیز ٹوسٹ آملیٹ، اس نے مسکرا کر کہا۔ اور کیا کھایا؟ آنیہ نے پوچھا تھا۔ اور کیا کھانا تھا، وہی اتنی مشکل سے کھایا، اگر وجدان گھورتے نا تو یقیناً وہ بھی آدھا نہیں کھایا جانا تھا مجھ سے۔ 2 انڈے ہوتے ہیں اس میں، زندگی میں ایک ساتھ کبھی میں نے 2 انڈے نہیں کھائے۔ لائک سیریسلی نہیں کھائے کبھی، جبکہ تمہارا شوہر ایک دفعہ میں 6 انڈے کھا لیتا ہے آرام سے؟ شیرام حیران ہوتا بولا تھا۔ ہاں تو ان کو بھی تو آپ دیکھ لیں نا، کتنے لمبے چوڑے فٹ ہے، کسرتی فٹ باڈی ہے، فولاد نما بائپس ہیں، 6 ایبس ہیں، کسی کوہ نور کے شہزادے لگتے ہیں۔ وہ اپنے ہی فلور میں بول رہی تھی۔ سامنے بیٹھا وجدان اسے دیکھ رہا تھا، جس کی زبان چلنا شروع ہوئی تھی تو بند ہونا بھول گئی تھی اور اس کی بات پر سب نے ہوٹنگ کی تھی۔ تبھی اس کی چلتی زبان کو بریک لگا تھا کہ وہ کتنا بول چکی تھی۔ اسے اب احساس ہوا تھا تو کیا وہ میمورائز ہوئی تھی؟ تو کچھ بھی نہیں، وانیہ نے اسے چھیڑا تھا۔ وہاں موجود ایک نفوس جل کر راکھ ہوا تھا، جلن کی بو ہر سو پھیلی تھی۔ اس ناسور ہوتی بو نے اس کا سانس لینا دوبھر کیا تھا۔ انگاروں پر چلتی وہ ماتم کدا سی صورت لیے اندر چلتی تھی، مگر وہ بھول چکی تھی محبت کے الاؤ میں نفرت کی کنجیوں پر کوئی دھیان نہیں دیتا۔ حاسد کے جلنے پر ہر کوئی محبوب محبت کا لیپ نہیں دھرتا۔ کرتے وجود کا سیاہی مقدر بنتی ہے اور سیاہی اجاڑ دیتی ہے، ابد بھی آخر بھی۔ تم کیا دیکھ رہی ہو فون میں؟ وہ دانیہ سے مخاطب ہوئی تھی۔ ہم نے پکس بنائی تھی، مس بھی کیا آپ کو، اور آپ کو پتہ ہے ہم نے کشمیری ناشتہ کیا تھا۔ نوش مسکرائی۔ آپ کی وجہ سے میرا رہ گیا، وہ آنکھوں میں اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ پکچرز کا لفظ سن کر اس کے دماغ میں کلک ہوا تھا۔ محبوب اور عاشق میں شک، جیلسی تو کبھی جا ہی نہیں سکتی۔ اگر یہ نکل جائے تو شاید محبت بھی چاند کی طرح کسی بادل کی اونٹ میں اپنا منہ چھپا لے۔ دکھاؤ پکچرز مجھے۔ وہ اس کا فون ہاتھ میں لیے تصویریں دیکھنے لگی تھی۔ اس نے فوراً فولڈر سکرول کر ڈالا تھا، جہاں اسے سنگل تصویر اگر کسی کی دکھی تھی تو وہ بس وانیہ کی تھی۔ اس کے علاوہ باقی گروپ فوٹوز تھی۔ اس نے پوری گیلری دیکھی تھی۔ ایک ہی فولڈر تھا جس میں ان کی فیملی کی تصویریں تھیں، باقی سب میں کام اور دیگر تصویریں تھیں۔ اس کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے، مگر خود پر کنٹرول رکھنے کا فن اس 22 سال کی لڑکی میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ تبھی وہ مسکراتی ہوئی بولی تھی، شیرام لالا اس میں میری تو کوئی تصویر ہی نہیں ہے۔ اس کی بات پر وجدان چونکا تھا۔ ہاں تو لے لو، تم بھی، سب ساتھ ہی بیٹھی ہیں تمہارے۔ تم وہاں ہوتی تو تم بھی ان تصویروں کا حصہ ہوتی، شیرام پیار سے بولا تھا۔ میں اب بنا لوں؟ وہ مسکرائی تھی، مگر اس کی مسکراہٹ میں اسی چاشنی کی کمی تھی جو ہمیشہ وجدان کو ہوتی تھی۔ وہ کھویا تھا ایک دم سے سامنے بیٹھے وجود سے۔ وہ محبت کا دعوے دار تھا، اور محبت میں حلام نہ ہو تو وہ محبت ہی کہاں کی۔ ہاں بنا لو، شیرام مسکرایا تھا۔ میں اکیلی کی بناؤں گی، اس نے شوق انداز میں کہا تھا، مگر اس کے انداز میں ایک تیکھا پن سا تھا تو اس کی مسکراہٹ کی وجہ سے کسی کو متوجہ نہیں کر رہا تھا۔ مگر اس کی بات پر شیرام کے ہونٹوں کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ حیران تو وجدان بھی ہو گیا تھا، مگر سننا چاہتا تھا، خود سے کچھ احس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نور تم چاہو تو اکیلی لے سکتی ہو تصویر، میری بہن ہو جیسی یہ سب ہیں، کوئی فرق نہیں ہے تم میں اور ان میں، بلکہ تمہاری عزت ان سب سے زیادہ کرتا ہوں، کیونکہ تم میرے شیر جیسے خان کی عزت ہو۔ مگر تمہیں پتہ ہے ایک شادی شدہ مرد کے موبائل فون میں کسی اکیلی لڑکی کی تصویر تعلق میں نیگیٹو شک کا بیج بو دیتی ہے۔ جہاں محبت ہو وہاں ہی شک ہوتا ہے، مگر وہ شک پیار ہوتا ہے، مسمرائز کرنے والا، مگر جو منفی ہوتا ہے وہ اجاڑ ہوتا ہے۔ گرانوں کا یہ نہیں کہ تصویر اس کی ایکس کی ہوگی یا کوئی اور کسی اپنے کی بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ کچھ دیکھنے والے یہ نہیں جانتے ہوتے جو آپ کو پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ پہلے ایک امیج بناتے ہیں اور پھر شیطان بن کر آپ کی زندگی میں ایک سور پھونک دیتے ہیں۔ بعض اوقات سور اتنی سٹرونگ ہوتی ہے کہ آپ کی جسٹیفیکیشن بھی اسے غلط پروو نہیں کر سکتے، اور میں اس لیے تھوڑا اگنور کرتا ہوں۔ شادی شدہ ہوں، بیوی نے کمرے سے نکال دیا تو کہاں جاؤں گا؟ وہ سنجیدہ ہوتا مذاق کو بیچ میں لے آیا تھا۔ جو وہ خود کہنا چاہتی تھی وہ شیرام کہہ چکا تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ آپ اچھے لالا ہیں، وہ ہنس دی تھی۔ تبھی نوش نے شیرام کا گھٹنا ہلا کر اسے کچھ کہا تھا۔ وجدان جو رخ کو دیکھ رہا تھا شیرام کے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنے پر چونکا تھا۔ تمہاری اس بہن نے جان کھا لی ہے میری،
کہ باہر چلیں باہر چلیں باہر چلیں۔ وہ بیچارگی سے بولا تھا، ہاں اس کی جان دانیہ نے کھائی ہوئی تھی اور دانیہ بی بی کی جان آنیہ اور زنائش نے۔ وہیں کی طرف دیکھتا بولا تھا، تو لے جائیں پھر ہمیں، زینیہ بولی تھی۔ ابھی تو 1 ہوا ہے، 2 بجے چلتے ہیں، پہلے کچھ کھا لینا تم لوگ، 7 بجے کا ناشتہ کیا ہے، پھر گلیکسی مال چلیں گے اور لالا آغا جان کے لیے سوٹ خرید لیجئے گا، اور نوش تم نے بھی لینا ہے چچا کے لیے۔ وہ نوش سے مخاطب ہوا تھا، جی لالا اس بار بلیک لوں گی۔ وہ مسکرائی تھی، پچھلی بار والا بیچ دیا؟ شیرام نے پوچھا، ہم لاسٹ عید پر یہ پہنا تھا بابا نے، اس عید پر تو وہ آئیں گے نا۔ وہ خوش ہوئی تھی، یار اگر ابھی ٹائم ہے تو لوڈو کھیلتے ہیں نا۔ زینیہ لوڈو لائی تھی۔ یار کیا ہوتا ہے زینیہ؟ وجدان نے تیکھے نگاہ سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کی بات پر اعضا کے لاؤنج میں آتے پاؤں ٹھٹکے تھے۔ سوری لالا، وہ سر جھکا گئی تھی، میں نے کتنی بار کہا ہے کہ مرد یار نہیں ہوتے، ہوا وہ بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ یار کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈانٹتا بولا تھا۔ وہ آئندہ نہیں کہوں گی، بچی کی جان لیں گے کیا؟ روح بولی تھی، نور اس معاملے میں نہیں، جہاں بات ان کی ہے وہاں نہیں سنوں گا کچھ بھی۔ وہ روح کو بھی انتباہ کر گیا تھا، روح سر جھکا گئی تھی، چلو آ جاؤ کھیلتے ہیں، وانیہ نے مسکرا کر۔ تو وہ اس کے قریب آئی تھی، ہم 10 لوگ ہیں اور 2 عورتیں 1 مرد کے برابر ہوتی ہیں، تو لالا اور بابیاں ایک سائڈ، باقی ہم 3 کا ایک بلاک۔ دانیہ مسکرائی تھی، ویسے کچھ کھائے بغیر لوڈو کھیلنا مشکل نہیں ہوتا کیا؟ روح بولی تھی، بات تو صحیح ہے مگر بنائیں کیا؟ وانیہ نے اسے دیکھا تھا، پکوڑے بنا سکتے ہیں، جب تک یہ لوگ کھیل رہے ہیں، پھر شاپنگ پر ڈائریکٹ اور وہاں کے فوڈ کارٹ میں سے کچھ کھائیں گے، اور پھر رات جاگیں گے اور رات میں پیزا، لزانیہ، پاستا یا کچھ اور اٹالین آرڈر کر لیں گے، مووی دیکھیں گے، انجوائے کریں گے۔ کیسا؟ اس نے بیٹھے بیٹھے پلان ترتیب دے دیا تھا۔ وہ سامنے بیٹھا جو اس کے صدقے واری جاتا تھا، وہ کہاں اس کی بات منع کر سکتا تھا؟ ٹھیک ہے، لیکن شام میں میرے گیسٹ نے آنا ہے 1 گھنٹے کے لیے، تو اس وقت میں ڈسٹربنس نہیں چاہیے، باقی سب ٹھیک ہے۔ وجدان نے حامی بھری تھی، کچھ اور بھی بتاتا ہوں لیکن چلانا نہیں ہے۔ وجدان سیدھا ہوا تھا، سب نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ ہم جمعے کی شام کو واپس جائیں گے، وہ تمہید باندھے بغیر بولا تھا۔ سب خوشی سے چہکے تھے۔ دانیہ نے ہوٹنگ کی تھی جس پر سب نے ہوٹ کر دیا تھا، دانیہ بچوں والے کام نہیں کیا کرو، وہ اعضا بھی تو ہے، وہ بھی تو تم لوگوں کے ساتھ ہی آئی ہے، کہیں سے بھی اس کے بیہیویئر یا حرکتوں سے لگ رہا ہے کہ ایک عرصے کے بعد گھر سے نکلی اور تم لوگوں کی ہر بات پر ایکشن یہ ثابت کر رہا ہے جیسے قید سے رہا ہوئی ہو۔ تھوڑا تو ویل مینرز ہو جاؤ، اس سے ہی سیکھ لو کچھ، ساتھ ہی رہتی ہے تم لوگوں کے، کچھ اس جیسی ڈیسنٹ حرکتیں ڈال لو خود میں۔ وہ عام سے لہجے میں بولا تھا، لیکن وہ عام لہجہ روح کے دل کو چھلنی کرنے لگا تھا۔ دانیہ جو منہ بناتے ہوٹنگ کر گئی تھی، وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی، بھابھی ہم پکوڑے بنائیں، تب تک آپ لوگ 2 لوگ کر کے گیم کھیل لو، اعضا تم وجدان کے ساتھ کھیل لو، دانیہ اور نوش ایک ساتھ ہو جائے گی، زینیہ تم لالا کے ساتھ۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، وانیہ بھی اس کے پیچھے آئی تھی۔ آ جاؤ اعضا، وجدان کی آواز اس کے کانوں میں کسی شیشے کی طرح پگھلی تھی، غصہ ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ بھابھی فریج میں شریڈ چکن پڑا ہے اور بوائل ایگز بھی ہیں، وہ میڈم کہہ رہی تھی، وجدان کے لیے بوائل کیے تھے مگر وہ باہر چلے گئے، تو یہ بریڈ بھی ہے، میں کلب سینڈوچ بناتی ہوں۔ وہ مسکرائی تھی، اور جو سب کو پکوڑوں کا کہہ کر آئی ہو اس کا کیا؟ وانیہ نے کمر پر ہاتھ رکھا تھا، پکوڑے؟ اس کے دماغ میں آئیڈیا آیا، اس نے جلدی سے تھوڑا سا شریڈ چکن اٹھایا تھا، سلاد کے لیے کدوکش کی گاجریں اور بند گوبھی اس نے اٹھائی تھی، بھابھی یہ شملہ مرچ اور پیاز کٹنگ کرے، اور ساتھ ہی اس نے بیسن سے بیٹر بنایا تھا، سب کو مکس کر کے اس نے وانیہ کے حوالے کیا تھا۔ واہ، چکن ویجیٹیبل پکوڑا لائف میں پہلی بار ہی کھاؤں گی میں، وانیہ ایکسائٹیڈ ہوئی تھی۔ آپ یہ بنائیں جب تک میں سینڈوچ اور سوس بناتی ہوں۔ اس نے سوس اور سینڈوچ بنائے تھے اور دونوں ٹرے لے کر باہر نکلی تھی۔ وجدان کاؤچ پر بیٹھا تھا، جبکہ اس کے پاؤں کے دائیں جانب الٹی پلٹی مارے اعضا بیٹھی تھی۔ بیٹھے تو سب زمین پر ہی تھے مگر اعضا کا وجدان کے قریب بیٹھنا اسے برداشت کہاں ہونا تھا۔ دونوں ٹرے لا کر درمیان میں رکھی گئی تھی۔ آج چکن ویج پکوڑے بنے ہیں، یقیناً کسی نے نہیں کھائے ہوں گے ایسے پکوڑے، وانیہ نے خوشی سے چیخ کر کہا تھا۔ کون جیتا؟ وہ اپنی الجھن مٹانے کے لیے وجدان کے صوفے کے بازو پر بیٹھ گئی تھی۔ خان کے ہوتے کوئی جیت ہی نہیں سکتا، اعضا مسکرائی تھی، میرے ہوتے ہوئے یہ خان بھی ہار جائیں گے، وہ اعضا کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ وجدان مسکرایا تھا، کھلا چیلنج ہے، اب تو آ جاؤ، ایک اور گیم کھیلتے ہیں پھر چلیں گے باہر۔ وانیہ نے مسکرا کر پکوڑا منہ میں رکھا تھا، وہ جو اٹھنے لگی تھی کہ وجدان نے آدھا کھایا پکوڑا اس کے منہ میں ڈال دیا تھا۔
وہ پکوڑا تھا یا کوئی امرت، اسے اندر تک سکون ملا تھا۔ ایک لمحے بھر کی آشنائی اس کو اندر تک سکون دے گی تھی۔ میں نوش اور دانیہ کے ساتھ کھیلوں گی۔ وہ ان کے درمیان جا کر بیٹھ گئی تھی۔ گیم شروع ہوئی۔ اس نے سب کے پیس کو گھر پہنچا دیا تھا سوائے روح کے۔ روح کو وہ شکست دے گا یہ سوچنا تو کیا، اس کو تصور بھی کرنا اس کے لیے گناہ کے مانند تھا۔ ازاں اس کے 6 چل دو۔ ازاں اسی میں ہی خوش تھی کہ وہ اسے بلا رہا تھا، مگر وہ اس بات سے انجان تھی کہ وہ لوڈو کا نہیں محبت کا کھیل کھیل رہا تھا، جہاں ہر سو فتح یاب محبوب نے ہونا تھا۔ لالا بھابھی کی گوٹ ماری جاتی ہے یہاں سے، زینیا نے بتایا تھا۔ زینیا، گیم کا اصول ہوتا ہے، اس میں کھلاڑی آزاد ہوتا ہے، اسے کسی کی فرقین کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اس نے یہ سب سٹیپس لیے ہیں، اس لیے ذرا اپنی بچاؤ، یہ نہ ہو جس بھابھی کو بچانے پر شور کر رہی ہو وہ تمہیں ہی اندر کر دے۔ وہ رخ کے آتے 2، 6 اور 4 دیکھ کر بولا تھا۔ رخ نے ایک بار وجدان کی جانب دیکھا تھا، پھر مسکرائی تھی۔ یہ 6 سے اٹھائیں، پہلے تو پیس گیت تھی، اس نے 7 ہی اگلی باری کی تھی۔ او مائی گاڈ، یہ 2 ہیں اور 2 سے آپ یہ والی بھی اٹھائیں مسٹر وجدان۔ ہاں، وہ اس کو دیکھ کر بولی تھی۔ اس کی آنکھوں کی روشنی بجا تھی۔ محبت تو محبوب سے ہارنے کا نام تھی، وہ اسے ہرا ہی رہی تھی اور اپنی ہار اس کی آنکھوں میں جگنو کی طرح چمک رہی تھی۔ تبھی رخ نے دوبارہ باری چلی تھی۔ قسمت سے 4 آیا تھا اور 4 سے پھر وہ وجدان کی پیس اندر کر کی تھی۔ اس کی چاروں پیسز گھر میں تھی اور وہ مسکرا کر بولی تھی، ہان کے ہوتے کون جیتتا ہے؟ وہ دونوں جو کہہ رہے تھے شیرام اور وانیہ اچھے سے باخبر تھی، وہ صرف ازاں کو ٹیس کر رہی تھی۔ شیرام جاننا چاہتا تھا کہ وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، وہ اپنے شوہر کے لیے پوسیسو تھی اور ہوتی بھی کیوں نہ، جبکہ وہ جانتی تھی کہ سامنے والا وجود اس کے شوہر کے لیے میٹھے جذبات لیے بیٹھا ہے۔ اگر شیرام واقف نہ ہوتا تو وہ ضرور نور کو سمجھاتا، مگر آج اسے وہ صحیح لگ رہی تھی۔ اس کا شوہر تھا، وہ اپنے شوہر پر کسی کی نظر بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے مطابق وہ ٹھیک تھی، تبھی وہ چپ رہا تھا۔ لالا بھابھی کے ہوتے ہوئے آپ نہیں جیت پائیں گے، ہار مان جائیں، دانیہ نے مشورہ دیا۔ وہ جان بوجھ کر ہر 4 الٹی چل کر اس کے سامنے کھڑا ہو رہا تھا۔ وہ بار بار اس کو ضرب کاری کر رہا تھا اور وہ ضرب کھاتے ہی مسکرا اٹھا تھا۔ ہار گیا میں نور، وہ محبت سے چور لہجے میں اس نے کہا تھا۔ وہ کیا ہارا تھا وہ یہ بھی جانتا تھا، وہ سامنے بیٹھا وجود بھی۔ وہ مسکرا کر نگاہیں نیچے کر گئی تھی۔ محبت تو ہر ایک وجود کے حصے کو زبان دیتی ہے، تو اس کی آنکھوں کا سمندر سامنے بیٹھی لڑکی نہ بتاتا کیا؟ اس کا شوہر کہہ رہا ہے۔ اچھا چلو اب چلتے ہیں، شیرام نے کہا تھا تو وہ سب اٹھ گئے تھے۔ میں شرٹ چینج کر کے آیا، وجدان کہتا اوپر بڑا تھا۔ سب باہر کی طرف لپکے تھے لیکن وہ وہیں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بلیک ہی کلر کی ہاف سلیو شرٹ پہنے وہ سیڑھیاں اترتا آیا تھا۔ اس نے اس دیوتا کو دیکھا تھا جو اس کا تھا۔ مرد بھی اتنے پیارے ہوتے ہیں، اس نے دل میں سوچا تھا۔ تنا ہوا جسم، کسرتی چھاتی، چوڑے کندھے، چوڑی پیشانی، فٹ جسم کے خد و خال والا وہ شہزادہ اس کی جان بنتا جا رہا تھا۔ تبھی وہ اس کے سامنے آیا تھا۔ کس سوچ میں ہو؟ اس نے چٹکی بجائی تھی۔ وہ ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر وہ اس کے گلے لگ گئی تھی۔ اس کے گلے لگنے میں ایک شدت تھی جسے وجدان نے محسوس کیا تھا۔ کچھ زیادہ پیار نہیں آ رہا؟ اس کے گرد بازو حائل کرتے وہ بولا تھا۔ بہت۔ وہ اس کے سینے پر اپنے ہونٹ رکھ گئی تھی۔ اس کی اس حرکت پر وہ مسکرایا۔ کیا کرنا چاہ رہی ہو؟ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں لاتا بولا تھا۔ قید۔ اس نے اس کے دل پر اپنا نام لکھا تھا۔ اس قید میں آئے تو مجھے مہینہ ہو گیا۔ وہ اپنے سینے پر اس کا ہاتھ رکتے اس کے ہاتھ کو کھولتے اس کی ہتھیلی اپنے دل پر رکھ گیا۔ روح اس سے اور زور سے چپکی تھی۔ روح، یہ نائٹ ہگ نہیں ہوتا جو تم دے رہی ہو۔ دے کر دکھاؤں کیسے دیتے ہیں؟ وہ آنکھوں میں شرارت لیے بولا تھا۔ بدتمیز۔ اس نے اس کی گال کو چھو کر کہا تھا اور اس کی بازو تھام کر باہر چل دی تھی۔ جانم بس بازو چھوڑ دیں اب، وہ دروازے کے باہر قدم رکھتا بولا تھا۔ وہ اس کا بازو چھوڑتی دوپٹہ سر پر لے گئی تھی۔ وہ چلتا شیرام کے پاس آیا تھا۔ یہ سب کہہ ہی رہی ہیں ایک گاڑی میں جانا ہے، سفید کاٹن کی صورت میں مبلوس شیرام بولا تھا۔ ایک میں چلے جاتے ہیں، ان کو پیچھے کریں ایڈجسٹ۔ وہ نور کے لیے دروازہ کھول کر اسے اندر بٹھا کر گھوم کر آگے والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ پتلی دبلی سی وہ ساری لڑکیاں تھیں، آرام سے وہ لوگ بیٹھ گئی تھی۔ اس نے سامنے میرر سے روح کو دیکھا تھا، وہ سکون سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون دیکھ کر وہ بھی شیرام سے بات کرنے لگا تھا اور شیرام گلیکسی بار کی طرف گامزن تھا۔ مال جاتے ہی اس کے پاؤں رک گئے تھے۔ پہلی ملاقات یاد آئی تھی، گیٹ پر رکتے قدم، وہ سفید رنگ یاد آیا تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ وہ جو سب سے پیچھے تھا روح کو رکتا دیکھ کر مسکرا گیا تھا۔ اس کی محبت کی پہلی دستگاہ اسے وہ جگہ ہی عزیز ہوگی۔ وہ بھی مسکرایا تھا۔ چلے بھابھی؟ نوش نے روح کا ہاتھ کھینچا تھا تو وہ اندر بڑھ گئی تھی۔ اتنے بڑے مال میں وہ پہلی بار آئے تھے۔
روح کے لیے تو وہ مال اس کی زندگی تھا، اس پر محبت کے انکشاف کرنے والا پیارا سا گھر، اس قید کرنے والا پنجرہ، اس کی آنکھوں میں جگنو بسانے والا دیوتا، اس منزل تک راہی دینے والا، اسے وہی مال ویسے ہی عزیز ہونے لگا تھا۔ دانیہ میں شاپنگ کرواؤں یا وانیہ کروائے؟ وہ اپنی بہن سے مخاطب ہوا تھا۔ شیرام کو میٹنگ کے لیے جانا تھا۔ اچھی بات یہ ہوئی تھی کہ وہ ڈیلیگیشن اسے اسی مال میں مل گیا تھا۔ وجدان کے سنگ سب کو بیچتا وہاں چل دیا تھا۔ میں وانیہ بھابی کے ساتھ کروں گی شاپنگ۔ وہ اس کے ساتھ چپک گئی تھی۔ بھابی کی چمچیاں دانیہ کے چپکتے نوش نے اسے گھیر لیا تھا۔ لالا آپ اپنی بھابی کے چمچے بن کر انہیں کروا دے شاپنگ، ان لوگوں کا کروانا میرا کام ہے۔ اور یہاں پر شیرام بھی تو ہیں، تو آپ نور کو شاپنگ کروائیں، میں ان کو کرواتی ہوں۔ وانیہ آنکھ ڈبڈباتی بولی تھی۔ وہ اس کی بھابی کم بہن زیادہ بنتی تھی اور وہ اس سے خوش تھا۔ وہ زندہ دل سی لڑکی تھی اور اب اس کی اپنی بیوی زندگی کی رعنائیوں کو چھوتی ہنس مکھ سی تھی، تو اس کو دونوں ہی ایک جیسی لگنے لگی تھی، مسکراتی ہوئی زندگی کو جیتی ہوئی لڑکیاں۔ فون پکڑایا تھا شیرام نے اور کہا تھا میں کال کر لوں گا۔ وہ اس کے موبائل کی طرف اشارہ کرتا بولا تھا، تو وہ سمجھ گئی تھی موبائل کی اجازت ان کے گھر میں نہیں تھی، مگر ماشاءاللہ سے خاندان کی دونوں بہوؤں کے پاس آئی فون پرو میکس تھے، اور یہ راز تھا کہ وہ لوگ فون چلاتی ہیں، ورنہ پلوشہ کی اس حرکت کے بعد فون کو ہاتھ لگانے کا مطلب تھا آ بیل مجھے مار۔ ایک مچھلی سے پورے تالاب کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور اب شک کے ذمے میں آتی تھی کون کہتا ہے کہ یہ نہیں، یہ غلط ہے۔ آقا جان اور بی جان کے سامنے یہ بولنے کی جرأت ہی کسی میں نہیں تھی۔ ان لوگوں کو وانیہ کے ساتھ مطمئن کر کے وہ رخ کا ہاتھ تھام کر اوپر لایا تھا، جیسے سب سے پہلے دیدار اس جگہ کا کرنا ہو جہاں ملاپ ہوا ہو۔ دونوں اسی جگہ کھڑے مسکرائے تھے۔ تبھی وجدان نے ریک سے اس کے لیے کچھ ڈریسز پسند کی تھی۔ جاؤ پہن کر آؤ، اس نے پیار سے کہا تھا۔ بالکل نہیں، لے کر دیں، گھر جا کر پہن کر دکھا دوں گی، یہاں کیمرے بہت زیادہ اور میں انسیکیور ہوتی ہوں۔ اس کی بات سمجھ گیا تھا، تبھی اس نے کچھ ڈریسز اس کو شیشے کے سامنے کھڑے کر کے اس پر لگا کر چیک کیے تھے اور ان کو پیک کروایا تھا۔ مجھے جینز شرٹس لینی ہے، مطالبہ ہوا تھا۔ جانتی ہو نا کہ گھر میں پہننے کی اجازت نہیں ہے، اس نے اس کو سمجھایا تھا۔ مجھے پہننی ہے، مجھے نہیں پتہ، ضدی بچے کی طرح ضد کی گئی تھی۔ اچھا لے کر دیتا ہوں، پہنو گی کہاں یہ بتاؤ؟ اس کا بازو تھام کر بولا تھا۔ روم میں، یہاں اسلام آباد میں مجھے لا دیں، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ تبھی اس کی نظر لال ساڑی پر پڑی تھی، ایک شرٹ پر۔ وہ مسکرایا تھا۔ کیا رخ نے اب رچ گئے تھے؟ ریڈ ساڑی پہنو گی تم؟ اس کو دیکھ کر بولا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ساڑی کو دیکھا تھا، تبھی وجدان کی نظر اس ساڑی سے پیچھے پڑی لٹکی کالی ساڑی پر گئی تھی، اور یہ بھی وہ دونوں نکال گیا تھا۔ روح نے وجدان کو دیکھا تھا۔ آپ کو لگتا ہے مجھے یہ پہننی آتی ہوں گی؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ سیکھنے میں کیا ہے، تم پہنو گی، بات ختم۔ اس نے پیک کرنے کو دے دی تھی، تبھی وہ کچھ فراکس کے ریک کے پاس گیا تھا اور ایک کالے رنگ کی لانگ فراک لے کر اس کے پاس آیا تھا۔ یہ کیسی ہے؟ اس نے ابرو جھکا کر پوچھا تھا۔ وجدان، وہ جو میں پہنتی ہوں نا، وہ اتنی مشکل سے کہہ رہی ہوتی ہے مجھ سے، اور یہ دیکھی ہے آپ نے؟ وہ اس کی بیک اس کو دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ اس سے زیادہ ڈیپ اٹھا لائے ہیں کوئی اور؟ شولڈر تو دیکھو نا، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جینس پہننے نہیں دیتے گھر والے، اور یہ دیں گے پہننے؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ سب کپڑے سب کے سامنے نہیں پہننے ہوتے۔ اس کی کان میں سرگوشی کرتا وہ بلیک اور ڈارک گرین کلر کی 2 فراکس پیک کرنے کو دے چکا تھا۔ اس کی بات پر روح کے کان حیا آلودہ ہوئے تھے۔ وہ مسکرایا تھا، اور وہ مسکرا کر باقی شاپنگ اس کے مطابق کروانی تھی اسے۔ روح نے جینس شرٹس لی تھی، اس نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے اس کے اور اپنے لیے کچھ نائٹ سوٹس ایک جیسے لیے تھے، کچھ شرٹس کے اور اس کے ڈریس کے پرنٹس ملتے جلتے تھے۔ اس کے بعد اس نے کچھ پرفیومز اور میک اپ لیا تھا، کچھ رنگز لے کر اس نے اپنے ساتھ کاؤنٹر کی طرف گئی تھی۔ بھابی میں یہ کلیئر کر کے آتی ہوں کاؤنٹر سے۔ ازا جو جان بوجھ کر دوسرے فلور کے بیک ایریے پر آئی تھی جہاں جینٹس شرٹوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اس نے ایک وائٹ جینس کی شرٹ خریدی تھی۔ اس کی پیمنٹ کے لیے وہ کاؤنٹر پر پہنچی تھی جو روح کا بل بنا رہا تھا۔ وہ اتنے حسد میں گر چکی تھی کہ اسے ان دونوں کے درمیان ہر وقت موجود رہنا جیسے مانو بہت اچھا لگنے لگا۔ وہ ان کے درمیان ہوئی ہر بات سے آگاہ رہنا چاہتی تھی۔ اب وہ یہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ کتنے کی شاپنگ کی گئی ہے۔ سر 5 لاکھ۔ لڑکے نے بتانے سے پہلے وجدان کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا تھا۔ جو اپنے آگے کھڑی روح سے پوچھ رہا تھا اسے کچھ اور لینا ہے، وہ اس کی بات پر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، شاید کچھ پسند آ جائے، وہ لے لے۔ تبھی اس کی نظر دل طرز کے بنے کشن پر گئی تھی۔ 1 منٹ، یہ مجھے میری مرضی کے لیٹر میں مل سکتا ہے؟ ازا جو وجدان کے پیچھے کھڑی تھی روح کی بات پر اسے دیکھنے لگی تھی۔ جی میم، آپ کو آپ کے نیم کا بھی مل سکتا ہے، سیل بوائے مسکرا کر بولا تھا۔ 2 نیم اگر سیم کشن پر لکھوانے ہوں تو ایسا کچھ؟ اس نے پوچھا تھا۔ جی میم، آپ پسند کر لیں، ہم لکھوا دیتے ہیں۔ وجدان اپنی جینس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو جان بوجھ کر ایسا کر رہی تھی۔ اس پر روح وجدان لکھ دیں۔ اس نے ریڈ کلر کا مخملی طرز کا ایک دل نما کشن بنا کر
اٹھایا تھا، کچھ اور اس نے پوچھا تھا، بس وہ سر ہلا گئی تھی۔ تبھی وہ سیل بوائے سے مخاطب ہوا تھا، بل کتنا ہے؟ آنکھوں پر چڑھائے گوگلز کو اس نے اتارا تھا، سر 5,63,000۔ اس نے اپنا ATM کارڈ اس کو دیا تھا اور کوشچن دے کر وہ لڑکے سے مخاطب ہوا تھا، اپنے ورکر کو کہو گاڑی میں سامان رکھوا دے۔ اسے گاڑی کا نمبر اور چابی دے کر اس نے وہ کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھا تھا، پیچھے کھڑی ازا اس کو دیکھا ہی نہیں تھا اس نے۔ ان کے مال میں ہر روز شاپنگ ہوتی تھی، لیکن صرف کپڑوں کی شاپنگ کے لیے اتنے پیسے؟ وہ دونوں لڑکے حیران تھے۔ لگتا ہے ہاسی محبت کرتا ہے، ایک لڑکا بولا تھا۔ محبت بھی ایسی شہنشاہوں کو سوٹ کرتی ہے، ایک تیوڑی نہیں آئی ماتھے پر پیسے دیتے۔ دوسرا لڑکا مسکرایا تھا، کپل بھی پیارا تھا۔ لڑکا سامان پیک کرتا بولا تھا، لڑکی کی عمر چھوٹی ہے لڑکی؟ دوسرا اندازہ کرتا ہوا بولا تھا، چھوٹی عمر ہی نہیں قد بھی چھوٹا ہے، اور چٹک پر لڑکی نے پورا مرد قابو کا رکھا ہے۔ وہ مسکرایا تھا، اگر باتیں بند ہو گئی تو یہ پیک کر دے۔ ازا کو غصہ آیا تھا، میڈم لگتا ہے آپ باتوں کی تہہ تک جانے کے لیے یہاں کھڑی تھی، جبکہ آپ کا سامان ان دو پیارے لوگوں کے جاتے ہی پیک کر دیا تھا۔ ازا کو اپنی حرکت پر غصہ آیا تھا، وہ پیر پٹ کے وہاں سے چلتی تھی۔ شاپنگ کر کے سب فوٹ کاٹ گئے تھے، اچھے سے کھانا کھایا گیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ گھر آئے تھے، گھر آتے ہی سب صوفے پر ڈھیر ہوئے تھے، جبکہ رکو اس نے لگ بھگ کوئی 50-60 بیگ شاپنگ کیے تھے اور آئے صرف 2 تھے، باقی کہاں گئے؟ وہ سب صوفے کو ایڑھا ترچھا کر کے چھانٹ رہی تھی۔ باہر گئی تھی، وجدان میرے بیگز؟ وہ اس کے پاس آئی تھی، وجدان کی جان آپ کے روم میں؟ اس کا ماتھا چوم گیا تھا، وہ جو فون سننے کے لیے رکا تھا اب اس کو لے کر اندر بڑھنے لگا تھا کہ تبھی وہ بولی تھی، گاڑی تو ایک ہی گئی تھی تو پھر کیسے؟ اس نے تیوڑی چڑھائی تھی، جان گاڑی ایک گئی تھی تو کیا ہوا؟ وہاں دوسری گاڑی نہیں آ سکتی کیا گارڈ سامان نکال کر کمرے میں نہیں رکھ سکتے؟ اس نے آبروچ کہے تو وہ مسکرا گئی تھی، آ جاؤ اندر۔ اس کا ہاتھ پکڑتا وہ اس کو اندر لے گیا تھا، وہ اپنے کمرے میں جا کر سب سمیٹنے لگی تھی۔ اس نے لے کر واپس کیسے جانا ہے یہ سوچ رہی تھی، تبھی اس کے فون پر میسج آیا تھا، جس نے لے کر دی ہیں وہ آپ کے بیڈ روم میں بھی پہنچا دے گا، ڈونٹ وری۔ اس کا میسج پڑھ کر وہ مسکرائی تھی۔ بلیک جینز اور ہاف سلیو شرٹ پر اس نے احتیاطاً لانگ گاؤن پہنا ہوا تھا۔ روم سمیٹتے سمیٹتے وہ کب سو گئی تو اسے خبر نہیں ہوئی تھی۔ شیرام آئس کریم کھانے چلے نا؟ وانیا بضد ہوئی تھی، بات کرنے والی کرو یار، شیرام نے اسے بولا تھا۔ 2 گھنٹے پہلے وہ آئے تھے، اب اسے جانے کا دوبارہ دوڑا پڑ گیا تھا، مگر ان سب کے سامنے چلنی کس کی تھی؟ شیرام کو جانا ہی پڑا تھا۔ چلو پہنچو گاڑی میں، وہ ہار مانتا بولا تھا۔ بھابھی سو رہی ہیں، مگر دائیا نے بتایا تھا وجدان کے گیسٹ آ رہے ہیں، اس لیے وہ چاہ رہا تھا کہ سب چلے جائیں، اس کے لیے لے آئیں گے۔ اب چلو، ازا نے مشورہ دیا تھا۔ نہیں، میں بھابھی کے ساتھ رہتی ہوں، آپ لوگ آئس کریم کھا کے ہمارے لیے لے آنا۔ وہ مسکرائی تھی، اس کی بات مان کر سب چل دیے تھے، وہ اوپر کی طرف چل دی تھی۔ سفید رنگ کی لانگ فراک پہنے، گرین رنگ کے دوپٹے کا حجاب کیے وہ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوا تھا، وہ کون سا رخ تھا جو اس نے اپنایا تھا؟ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہا تھا، جو سفید بیگ گاڑی میں اپنے پیروں میں رکھ کر اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کیا گور رہے ہو بھائی؟ وہ سامنے بیٹھے نفوس سے مخاطب ہوئی تھی۔ یہی کہ یہ جینز شرٹ ویسٹرن ڈریس پہننے والی نے آج مشرقی لباس کہاں سے پہن لیا؟ وہ گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا، اس کے گھر میں اس کی فیملی آئی ہوئی ہے تو بس اسی وجہ سے وہ مسکرائی تھی۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ احمد موڑ کاٹتا بولا تھا، پڑتا ہے فرق، اس سے اس کو متاثر کرنے کے لیے ان کے گھر والوں کو متاثر کرنا چاہیے نا۔ وہ آنکھ دباتی بولی تھی، وہ حیران ہوا تھا، بے وقوفی کا کوئی انعام ہوتا تو وہ یقیناً اس کو دیتا، مگر وہ سر نفی میں ہلاتا گاڑی چلا رہا تھا اور وہ اس کے گھر پہنچے تھے۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا تھا، تبھی گارڈ کے بتانے پر اس نے موبائل فون بند کر کے ان کی طرف راغب ہوا تھا۔ وہ ان کو اسٹڈی میں لے گیا تھا، اسٹڈی میں وہ مسلسل احمد سے مخاطب تھا۔ اس نے ادا کی اس تبدیلی کو سرے سے غور ہی نہیں کیا تھا۔ اس نے اس کو 2-3 بار بلایا تھا، مگر وہ اس کے ہاتھ میں موجود فائل کے علاوہ کہیں متوجہ نہیں ہوا تھا۔ وہ جو سوئی ہوئی نیچے اتری تھی، بال کمر پر جھول رہے تھے، گرین لانگ گاؤن اس کی پشت پر تھا جس کی اگلی بیلٹ کھلی ہوئی تھی۔ وہ نیچے آئی تھی تو اسے دانیہ نظر آئی تھی۔ بھابھی کتنی پیاری لگ رہی ہیں، وہ مسکرائی تھی۔ شکریہ، میں پہنتی تھی نا تو بس آج دل کر گیا اس لیے پہن لیا میں نے، اس نے تفصیل دی تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ سب آئس کریم کھانے گئے ہیں، مجھے آئس کریم اتنی پسند نہیں تو میں نہیں گئی، لیکن باہر شیٹر راکٹ پڑا ہوا ہے، دانیہ نے باہر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کہتی ہو تو کھیلتے ہیں دانیہ، نور نے اس کے دل کی بات کہی تھی اور وہ اس کی بات پر سر ہلاتی جوش سے اسی کے ساتھ باہر نکل گئی تھی کھیلنے کے لیے۔ ہاں، کیا ایسا نہیں ممکن کہ باہر جا کر بیٹھے؟ گھٹن ہو رہی ہے مجھے۔ گھر کے نچلے فلور سے نیچے کو نکلتی بیسمنٹ میں وہ احمد اور ادا کو بٹھایا تھا۔ ہم ٹھیک ہے، آ جاؤ باہر۔ وہ کھڑا ہوا تھا، دونوں سے مخاطب ہوا تھا۔ وہ لوگ اس کی پیروی کرتے باہر نکل آئے تھے۔ گھر والے واپس چلے گئے؟ ہاں، اس فیس فوڈ میں ملبوس وجود نے پوچھا تھا۔ نہیں، باہر گئے ہیں، وہ اپنا لیپ ٹاپ کھولتا ہوا بولا تھا۔
سامنے لگی وال پیپر پر تصویر دیکھ کر اس کی آنکھیں مسکرائی تھی، لبوں سے تو وہ صرف مسکراتا ہی روح کے ساتھ تھا۔ وہ کام کرنے لگا تھا۔ کب تک آئیں گے سب؟ ادا کے سوال کرنے پر وجدان کی آبرو تنی تھی۔ نہیں، میرا مطلب تھا کہ میں آئی تھی تو تمہارے گھر والوں سے مل لیتی، بس اسی وجہ سے کہا تھا۔ ان سے ملنے کی خاص وجہ؟ ویسے ہی انداز میں بولا تھا۔ نہیں تو ویسے ہی۔ تبھی باہر سے ہنستی ہوئی روح اندر آئی تھی۔ اس کے ہنسنے پر وہ مسکرایا تھا۔ تم فنڈ والی لڑکی دوبارہ آ گئی ہو؟ اور کیا تمہیں نہیں پتا ہان پروفیشنل اور پرسنل لائف کو الگ رکھتا ہے، مگر فنڈز کے لیے تم نہ جانے ایسا ہے ان فنڈز میں۔ وہ اترا کر بولی تھی۔ روح کا میٹر گھما تھا۔ میڈم میں مسز وجدان ہوں، اس سے زیادہ اترا کر بولی تھی۔ اس کی بات پر وجدان نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ جس کی بھی مسز ہیں آپ، لیکن ہان کے ہاں ہان کے اصول چلتے ہیں، پروفیشنل لائف سب سے الگ ہے۔ اس نے ایک بار پھر اس کو بتایا تھا۔ میڈم آپ کے باس کا نام ہان ہے؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کے بولی تھی۔ ہاں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ کیسی امپلائیز ہیں آپ، اپنے باس کا نام نہیں جانتی؟ خیر میڈم، جو بھی نام ہے آپ کا، میں آپ کے ان باس کی ہی مسز ہوں۔ یہ مکس اپ آپ کر رہی ہیں، میں نہیں۔ روح نے بم پھوڑا تھا۔ وجدان نے اس کو گہری نظر سے دیکھا تھا۔ وہ تعارف کروا کے ہنی سی چال چلتی وہاں سے چل دی تھی، جبکہ وہ سفید سوٹ میں موجود ادا سکتے میں آ چکی تھی۔ تم نے شادی کب کی ہان؟ وہ اس کی جانب دیکھ کر بول رہی تھی۔ ابھی تم نے بولا ہے کہ پروفیشنل اور پرسنل لائف الگ رکھتا ہوں، تو پھر میری پرسنل لائف کو پروفیشنل میں ڈسکس کرنے کی وجہ سے اس نے پہلی بار اس کی جانب دیکھا تھا۔ تمہارا نام وجدان نہیں ہے؟ وہ لڑکی جھوٹ کہہ رہی ہے نا؟ وہ ایک اور امید سے بول رہی تھی۔ آئی ایم وجدان عالم خان اینڈ شی از مائی بیٹر ہاف، مسز وجدان عالم خان۔ وہ تنگ آ کر بولا تھا۔ تم کیسے شادی کر سکتے ہو؟ وہ ٹوٹی ہوئی تھی، جیسے سب کرتے ہیں۔ وہ فائل پر اپنا سائن کرتا ہے۔ احمد کو فائل تھما گیا تھا۔ تم مجھے پسند ہو ہان، اور میں تم سے وہ رونے کے دہانے پر تھی۔ یہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ میں نے کبھی تم سے ایسا کوئی گفٹس نہیں دیا جس سے لگے کہ تم سوچ سکتی ہو، نہ ہی کبھی ایسی کوئی بات کی ہے۔ تم میرے ساتھ بزنس میں کام کرتی ہو، اس کے علاوہ میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ صاحب بولا تھا۔ زیادتی کر رہی ہو تم۔ وہ رو رہی تھی۔ احمد اس کو لے کر جاؤ اور کل کی میٹنگ کا بتا دینا مجھے، پھر آگے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ اور یہ میرا گھر ہے، آئندہ ایسی فضول گوئی کے لیے میرے گھر آنے سے گریز کریں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا اور اس کے ساتھ جاتے گیٹ کی طرف بھاگی تھی۔ احمد بیچارگی سے اسے دیکھتا اس کے پیچھے گیا تھا۔ وہ کرتا بھی تو کیا کرتا؟ نہ آج تک اس نے اس کے دوست کو بتایا تھا، نہ ہی کہ اس کو کسی میں انٹرسٹ ہے یا شادی شدہ ہے، نہ ہی وہ اس لڑکی کو سمجھ پایا تھا۔ سب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ شیرام نے مووی آن کی تھی۔ لائٹس آف کر دے، زنائش نے وانیہ سے کہا تھا۔ ہاں وہ نور پاپ کارن لے آئے تو کرتی ہوں بند۔ تبھی نور پاپ کارن لے آئی تھی۔ کارنر والی ٹرپل صوفے پر ازا اور دوسرے کونے پر وجدان بیٹھا تھا۔ ازا سائڈ پلیز۔ نور ازا کو کراس کرتی ہوئی وجدان سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی تھی۔ وانیہ نے لائٹ بند کی تھی، مگر ازا نے چلانے کو کہا تھا۔ تبھی وجدان نے ہیڈ لائٹس کے طور پر لگی نیلی لائٹس کو آن کروا دیا تھا۔ سب لڑکیاں زمین پر برجمان تھیں۔ شیرام ایل سی ڈی کے پاس صوفے پر بیٹھا تھا۔ وجدان اس کے دائیں 5 فٹ کی دوری پر ٹرپل صوفے پر برجمایا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی نور اور نور کے کچھ فاصلے پر ازا بیٹھی تھی۔ مووی کوئی انگلش مووی تھی۔ مووی کی شروع ہوتی سب اس میں کھو گئے۔ وہ فلم وجدان کی پسندیدہ مووی تھی، دی لیٹک میٹنگ۔ اسے ہمیشہ پسند تھی اور وہ کافی دفعہ دیکھ چکا تھا۔ جب بھی وہ دیکھتا تھا اس کی دلچسپی ویسی ہی ہوتی تھی جیسے پہلی بار، مگر آج کچھ اور تھا۔ اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا مووی دیکھنے کو۔ وہ اکتانے لگا تھا۔ اس نے ایک نگاہ نور کی طرف ڈالی تھی، جو پلکیں چپکائے بغیر مووی دیکھ رہی تھی۔ ان کی طرف بالکل لائٹس نہیں تھی۔ روح کی کمر کے قریب سے لائٹ کی ایک ویو گزر رہی تھی، جبکہ صوفے پر کوئی بیٹھا ہے یا نہیں یہ زمین پر بیٹھے لوگ اندھیرے کی وجہ سے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ اس کی کمر میں ڈالا تھا اور ایک جھٹکے سے اسے خود کے قریب کیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا تھا، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اس کی آواز پر صوفے پر بیٹھے ایک مصوف کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ چپ کر کے مووی دیکھیں، اتنے مزے کیے۔ اس نے گور کر کہا تھا۔ روم میں چل کر دیکھ لیتے ہیں نا؟ اس نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ مجھے یہی مووی دیکھنی ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ ہاں یہی دکھاؤں گا نا، پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اس نے آبرو جھکائی تھی۔ یہی دکھائیں گے اگر تو یہی دیکھ لینا۔ اس نے منہ بنا کر کہا تھا۔ ہاں تو وہ میں تمہیں اپنی گود میں بٹھا کر دکھاؤں گا نا؟ وہ مسکرایا تھا۔ وجی شرم تو نہیں آ رہی؟ اس نے گورا تھا۔ یار سے شرم کریں گے تو کیا رہ جائے گا پیچھے؟ وہ آنکھ دبا کر بولا تھا۔ آپ پاگل ہو چکے ہیں؟ وہ مووی دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ بالکل، آپ کے چہرے پر موجود ان پیارے سے ڈمپلز نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ وہ اس کے چہرے پر موجود ڈمپلز کو چھوتا ہوا بولا تھا۔ دیوانے مت بن جائیے گا، وہ اس کو دیکھ کر بولی تھی۔ تمہاری گال پر موجود یہ ڈمپل مجھے پاگل کرتے ہیں اور تمہارے دل پر موجود تل مجھے دیوانہ کرتا ہے۔ تل مجھے مارتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے بولنے ہی لگا تھا کہ روح نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تو اس نے مسکرا کر اس کا ہاتھ چوم لیا تھا۔ وہ مووی دیکھنے لگی تھی۔ تبھی مووی میں حق کا سین آیا تھا۔ وہ دیکھو نا، کپل بھی گلے مل رہے ہیں، ہمیں بھی ملنا چاہیے نا، چلو اوپر چلتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا شوق چڑھا تھا رات جاگنے کا۔ رات جاگنی تھی تو میرے ساتھ جاگ لیتی۔ اس کے قریب ہوتے ہوئے ایک ہاتھ اس کی کمر پر ٹکاتے، دوسرا اس کے پیٹ کے گرد حائل کرتے، اپنے دونوں ہاتھوں کے پنجے ایک دوسرے میں اٹکا گیا تھا جس سے وہ لاک ہو گئی تھی۔ کوئی دیکھ لے گا وجی؟ اس نے اسے گورا تھا۔
جتنی یہ لوگ پاگل ہوئی پڑی ہیں نا اس مووی پر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی دیکھے گا۔ تم میرے قریب رہو بس۔ اس کے بال چومتے اسے ساتھ کر گیا تھا۔ سچی کوئی حال نہیں ہے آپ کو، وسار نفی میں ہلاتی بولی تھی۔ اچھا ویسے مجھے یاد آیا، تم نے جواب نہیں دیا میری بات کا۔ وجدان اسے اپنے اور قریب کر گیا تھا، اس کے سینے پر بازو رکھے، اس کے گھٹنے پر اپنی فول ٹانگیں رکھے وہ اس کے بے حد قریب تھی۔ اس کی کمر پر چلتی وجدان کی انگلیاں ایک سحر انگیز منظر پیش کر رہی تھی۔ وجدان کے ہاتھ اور اس کی کمر پر پڑتی نیلی روشنی، ساتھ بیٹھی ازا کو وجدان کے رخ کی کمر پر رینگتی انگلیاں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دانت پستی وہاں مجبوری سے بیٹھی ہوئی تھی۔ وجدان کا ہاتھ رخ کے کندھے پر گیا تھا، اس نے کندھے سے پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ وجی اگر اس دن نکاح والی لڑکی میں نہ ہوتی تو وہ جواب دینے کی بجائے سوال کر گئی تھی۔ یا پلوشا کو مار دیتا یا خود مار جاتا۔ وہ اتنی صفاقی سے بولا تھا، ساتھ بیٹھی ٹو لیتی ازا کا دل کانپا تھا۔ محبت شفاق ہوتی ہے، روح خود غرض تھی۔ تمہارے بعد تو نیندو نے تمہیں اپنے آپ میں بسا لیا تھا، تو میرا وجود تمہارے بغیر حالی حالی ہوتا۔ پل پل یہ دعا کی تھی، یا وہ عطا ہو جائے یا اس کا ذکر دل سے نکل جائے، مگر اللہ نے تمہیں میرا نصیب لکھا تھا، تمہیں مجھے دینا لکھا تھا، اور اس نے اتنی پیاری سی روح الوجدان کو عطا کر دی جس کا وہ کبھی شکر ادا نہیں کر سکتا میری بلبل۔ اس نے اس کا گال پر اپنے لب رکھے تھے۔ وجی میں نے سنا تھا آپ بولتے نہیں ہیں، لیکن میں کہتی ہوں مجھ سے پوچھو کہ بندہ کتنا بولتا ہے، تمہارے ساتھ ہی بولتا ہوں، ورنہ لوگوں سے باتیں نہیں کرتا۔ تم میرے وجود کا حصہ ہو، اور تم سے باتیں کر کے میں خود سے باتیں کرتا ہوں۔ اس کی انگلیاں اس کی کمر پر متواتر چل رہی تھی۔ جواب دو مجھے میری بات کا۔ وہ پھر اس بات پر آ گیا تھا، وجی وہ اتنا ہی بولی تھی کہ وہ بول پڑا تھا، مجھے تمہارے ساتھ وقت گزارنا ہے، تم سے تمہاری اور اپنی باتیں کرنی، اس لیے کوئی پلوشا، کوئی ازا، کوئی دانیہ، کوئی وانیہ، کچھ بھی نہیں، بس تم اور میں۔ اس کا ماتھا چومتا بولا تھا، اب جواب دو چلو مجھے۔ میں نے 3 حروف بولے تھے، تم کتنے بولو گی بتاؤ؟ وہ آبرو جھکا کر بولا تھا، یہی کہ روح کا وجود وجدان ہے، وہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ مووی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ سر جھکا کر اسے دیکھ کر بولا تھا، یہ مووی تو کیا میری 1000 بار کی دیکھی ہوئی ہے، سمجھ نہ آئے؟ اگر پاس اتنا پیارا انسان ہو، اس کے ہوتے ہوئے تو دنیا ہی اضافی ہے۔ کیا کہہ رہی تھی؟ ٹائٹ باڈی، کچلتی فٹ جسم، اور کیا تھا؟ وہ اسے چھیڑتا ہوا بولا تھا، وجی وہ تو بس ویسے ہی شرم سے اس کا چہرہ لال ہوا تھا۔ وجدان کہو تم مجھے، اس کو دیکھ کر بولا تھا، بالکل نہیں وجی ہی کہوں گی، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے منہ بنایا تھا، یہ جو تم بار بار وجی کہہ رہی ہو نا، میرا دل کہہ رہا ہے تمہارا منہ چوم لوں۔ وہ اس کی ٹھوٹی کو سلاتا ہوا بولا تھا، وہ مسمرائز ہوئی تھی۔ ویسے اب ہم مووی، وہ اتنا ہی بولی تھی کہ وجدان نے اس کے ہونٹوں کو قید کیا تھا۔ اس کی قید میں ایک الگ سکون تھا جو روح تک محسوس ہوا تھا۔ وہ ایک میٹھا لمس اس کو دیکھ کر پیچھے ہو گیا تھا، وہ بھی پیچھے ہی ہوا تھا کہ ازا نے اٹھ کر لائٹ آن کر دی تھی۔ کیا ہوا؟ سب اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ وجدان ایک دم سے رک کے آگے کھڑا ہوا تھا، اس نے پیچھے اپنے سانس بحال کیے تھے، کندھے سے اتری فراق کو اس نے ٹھیک کیا تھا، بال ہاتھوں سے سلجھاتی وہ ریلیکس ہوتی۔ کیا ہوا ازا؟ وجدان نے پوچھا تھا۔ وہ دونوں کی غربت کو مٹانے کے لیے لائٹ تو اس نے جلائی تھی، مگر وہ اب کیا بولے گی اسے سمجھ نہیں آتا۔ مجھے الجھن ہو رہی تھی اکیلے بیٹھنے سے۔ اس نے بہانہ گڑھا تھا، میں نے کہا تھا نا نیچے آ جاؤ، تم نے کہا نہیں، بیک میں درد ہے، وہیں بیٹھنا ہے، وانیہ نے فکری انداز میں کہا تھا۔ تو تم مجھ سے بات کر لیتی، میں ساتھ ہی بیٹھی تھی، روح بولی تھی۔ وجدان پیچھے ہوا تھا، تم اپنے شوہر سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ اس نے تنگ، ٹھیک ہے بھائی، وہ اپنے شوہر سے باتیں کر رہی تھی تو تم میرے ساتھ آؤ، ہم اس کاؤنچ پر بیٹھتے ہیں۔ وانیہ اس سے بائیں جانب رکھے کاؤنچ پر لے کر بیٹھ گئی تھی، اور زینیا نے لائٹ بند کی تھی۔ اس کے وہاں سے جاتے وجدان دوبارہ بیٹھ گیا تھا۔ وجدان کے ساتھ بیٹھتے روح وجدان سے چمٹ گئی تھی۔ بدتمیزی کی بھی حد ہوتی ہے، وہ اس کے سینے پر سر رکھ کے بولی تھی۔ ازا کو سامنے دیکھتا دیکھا وانیہ نے اس کی سیدھ میں دیکھا تھا۔ روح کو وجدان کے ساتھ لگا دیکھ کر اس نے اپنے سامنے بیٹھے شوہر کو لائٹ گھمانے کا کہا تھا۔ وہ بھی اچھے شوہروں کی طرح اشارہ سمجھ گیا تھا، جان بوجھ کے کیا ہے اس لڑکی نے تاکہ آپ کو اور مجھے رسوا کرے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کے دبے دبے لہجے میں بولی تھی، رسوا کیوں؟ وجدان نے ابرو جھکایا تھا، کیا کر رہے تھے تم؟ آپ کو پتہ ہے نا؟ اور لائٹ آن ہوتے ہی سب دیکھتے اور انکمفرٹیبل زون پیدا ہو جاتا۔ اسے غصہ آیا تھا، نہیں میری جان، اس نے اس کے بعد سے لا کر کہا تھا، وجدان آپ کو تو اس کی غلطی نظر ہی نہیں آتی، سمجھ سے باہر ہے، میری ہر جگہ آپ کو نظر آتی ہے، اس کی تعریف کرنا، لوگوں سے اس کو کمپیئر کرنا، بتانا کہ وہ ڈیسینٹ ہے، ویل مینرز ہے، بیسٹ ہے، حد ہوتی ہے اس چیز کو۔ ابھی آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ آپ کو پسند کرتی ہے، مگر آپ کو ہی شوق چڑھا اسے خوش فہمی میں ڈالنے کا۔ وہ سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہی تھی، روح جو بھی ہے، لیکن جس میں جو خوبی ہوتی ہے وہ بتانی چاہیے نا۔ اس کے چہرے کا طواف کرتا بولا تھا، جی بالکل، پوسٹر لگوا دے، اگر میری بیوی سے کوئی کمپیئر ہو سکتی ہے تو وہ ازا ہے، اگر میری بہن سے کوئی کمپیئر ہو سکتی ہے تو وہ ازا ہے، اور اگر میری ماں سے کسی کو کمپیئر کرنا تو وہ بھی ازا ہے، کیونکہ وہ دنیا کی سب سے ویل مینرز، ڈیسینٹ اور پرفیکٹ لڑکی ہے۔ غلطی ہی کی ہے آپ نے، اس سے ہی شادی کر لینی چاہیے تھی آپ کو، اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنا دینا چاہیے تھا۔ وہ غصہ ہوئی تھی، دل تم پر آ گیا تھا نا؟ وہ ابھی بھی سنجیدہ نہیں ہوا تھا۔ وجدان
کہیں یہ نہ ہو جائے کہ میری خوشیوں کی قبر پر اس کی خوشیوں کا تاج محل بن جائے، وہ دبے ہوئے غصے میں کہہ کر اوپر کی طرف چل دی تھی، جبکہ وہ اسے روکتا رہ گیا تھا، مگر رکنا کسے تھا؟ ازا یہ ازا وہ ازا نہیں ہوگی، شاید ہوگی۔ وہ پنک کلر کا نائٹ سوٹ نکال کر واش روم چل دی تھی، چینج کر کے بھی نکلی ہی تھی کہ وجدان کمرے میں آ گیا تھا۔ ماشاء اللہ میرا بیبی، اس نے مسکرا کر اس کے ماتھے کو بائیں جانب سے چوم لیا تھا۔ وہ ٹرن ہونے لگی تھی، تبھی اس نے اس کی بازو اپنے کی گھائل کی تھی اور ساتھ ہی دونوں ہاتھوں سے اس کی کمر تھام گیا تھا۔ کسی کی وجہ سے اپنا موڈ خراب کرنا اچھی بات ہے کیا؟ وہ محبت سے بولا تھا۔ کسی آپ اس کو کوئی یا کسی سمجھنے لگ جائیں تو بات ہی کیا ہے؟ وہ اس کی بازو اپنے گرد سے ہٹاتی پیچھے ہوئی تھی۔ روح تم جانتی ہو نا ایسا کچھ نہیں ہے، وہ اسے دیکھتا بولا تھا۔ جی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک بات تو بتائیں، بہت اصول پرست انسان یہ کیوں چھپاتا ہے کہ ازا کے پاس فون ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی۔ اس کے پاس فون نہیں ہے روح، وہ اس کے سامنے بولا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اس کو سنبھالے جو ہر طرف سے بگڑی ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ نہیں کیسے میسج ہو جاتا ہے؟ وہ تنگ آ کر بولی تھی۔ روح اس کے لیپ ٹاپ میں واٹس ایپ ہے، وہ وہاں سے یوز کرتی ہے۔ وہ واٹس ایپ بھی میرے پرانے نمبر پر بنی ہے۔ وہ اس کو سمجھانا چاہتا تھا، مگر دل میں جمے غبار کے سامنے سمجھ بوجھ کہاں سنی جانی تھی۔ یہ بھی اچھا ہے اپنے نمبر پر واٹس ایپ تھی، تبھی میسج ڈیلیٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے۔ وہ بات کہے گی تھی جس پر سے غصہ آیا تھا۔ کیا میسج ڈیلیٹ روح؟ آر یو ڈاؤٹنگ می؟ وہ ابرو چکا کر بولا تھا۔ شک؟ واہ، آپ کی اس ازا بی پر کوئی شک کر سکتا ہے کیا؟ شک کر سکتے ہوتے تو اس دن چائے گرنے پر مجھے باتیں تھوڑی سننے کو ملتی۔ شک کیا ہوتا ہے؟ دادا جان کو مکھن والی لسی تھوڑی ملنی تھی، اور نہ ہی مجھے ڈانٹ پڑنی تھی۔ مسٹر وجدان آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے دل میں جو آیا تھا وہ بول رہی تھی۔ روح تمہیں شدید قسم کی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ کیوں کرے گی ایسا؟ وہ اس سے کنٹرول کرنا چاہ رہا تھا، جیسے اس نے نمبر غلط دیا تھا، بالکل ویسے۔ اور نہیں، وہ غلط کبھی بھی نہیں، مجھے ہی نمبر غلط نظر آ گیا ہوگا، وہ دانت پیستی بولی تھی۔ روح فار گاڈ سیک یار بس کر جاؤ اب۔ اسے اب غصہ آ رہا تھا۔ ایک بات تو بتائیں، یہ ازا میڈم کی جو تصویریں ہیں آپ کے موبائل میں، یہ کس دن تک رہیں گی وہاں؟ وہ بیڈ شیٹ درست کرتی ہوئی بولی تھی۔ میرے فون میں سب کی پکچرز ہیں روح، اس نے یاد دلایا تھا۔ ہاں، سب کی تصویریں اکیلے اکیلے کی ہیں اور سب کے فولڈرز بھی موجود ہیں۔ اور وہ چلائی تھی۔ روح ساری پکچرز نکلوانی تھی، مگر پھر پلوشا والے سین کی وجہ سے رہ گیا تھا۔ تم پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہو؟ ہم شیرام بھی بھائی ہیں آپ کی، ان کے مطابق تو اکیلی تصویر، مگر نہیں، وہ تو ازا کی پکچرز ہیں، عام لڑکی کی تھوڑی ہے کوئی۔ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو روح؟ وہ اب تھکنے لگا تھا۔ ڈیلیٹ کریں ساری پکچرز، وہ بیڈ پر بیٹھتی بولتی۔ روح سب کی میموریز ہیں۔ وہ کیا بول رہی ہو؟ وہ اس کی بے وقوفی پر حیران تھا۔ کہہ سکتے ہیں سنگل تصویریں نہیں رکھنی میں نے، فیملی فوٹوز ہیں۔ سمپل کون کہتا ہے جو آپ سے سوال کرے؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ میں کوئی پکچر ڈیلیٹ نہیں کر رہا، جو سوچنا ہے سوچتی رہو، حد ہوتی ہے کسی چیز کی، اتنی بھی کیا کسی سے جیلسی؟ وہ غصے میں بولا تھا۔ دل کھول کر دیکھ لیں، کہیں وہاں ازا میڈم تو راج نہیں کر رہی؟ وہ دانت پستی کہتی کمبل اوڑھ گئی تھی، جبکہ اس کی بات پر اس سے سخت غصہ آیا تھا۔ وہ اس کو لیتے ہی روم سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے نکلتے ہی وہ رونے لگ گئی تھی۔ وہ نیچے آیا تھا، سب لوگ کوچ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھ لی مووی؟ وہ آ کر لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ ہاں، اور تم کیوں چلے گئے تھے؟ اور نور کہاں گئی ہے؟ شیرام نے سوال کیا تھا۔ سو گئی ہے وہ، دو حروفی جواب۔ تم لوگ بھی سو جاؤ، چلو شاباش، بہت دیر ہو گئی، 3 بجنے والے ہیں، اور کتنا جاگنا ہے؟ وہ صوفے پر بیٹھی لڑکیوں سے مخاطب ہوا تھا۔ اس کی بات پر سب اٹھ گئی تھی۔ سب ٹھیک ہے؟ شیرام نے اس سے پریشان دیکھ کر پوچھا تھا۔ جی سب ٹھیک ہے، سونے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ پہنچے؟ میں باہر لاک چیک کر کے آتا ہوں۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ شیرام اور وانیہ بھی روم کی جانب بڑھ دیے تھے۔ وہ سوئمنگ پول کی طرف چل دیا تھا۔ کیا مصیبت ہے، نیند ایسے اڑان چھوئی ہوئی ہے جیسے ساری زندگی وجدان کے ساتھ ہی آتی تھی۔ روح کو غصہ آ رہا تھا، کہیں زیادہ ہی تو نہیں سنا دیا؟ اس نے دل میں سوچا۔ زیادہ سنانے پر بھی مجبور انہوں نے کیا تھا، ہر جگہ ازا ازا ازا۔ اس نے خود کے دل کو جواب دیا تھا، لیکن کمرے میں تو آ سکتے ہیں نا؟ دل نے پھر کہا تھا، نخرے بھی تو دکھانے ہیں اب۔ وہ خود سے ہی مخاطب تھی۔ جا کر لے آتی ہوں، بات نہیں کروں گی لیکن سو جاؤں گی، خود میں سوچتی وہ اٹھی تھی۔ نائٹ سوٹ کی بیلٹ باندھی وہ نیچے کی جانب چل دی تھی۔ ہاں آپ کی چائے؟ ازا نے چائے دی تھی۔ شکریہ، اس نے تھام لی تھی۔ پریشان ہے کیا؟ وہ اس کے پاس ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ نہیں، پریشان کیوں ہونا ہے، ویسے ہی صبح دیر سے اٹھا تھا تو نیند نہیں آئی۔ وہ چائے کا سپ لیتا بولا تھا۔ نور کی وجہ سے پریشان ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا۔ مجھے اس کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چائے کا گھونٹ بھر گیا۔ مجھے نور میں بچپنا لگتا ہے، بچوں والی حرکتیں کرتی ہے، وہ اس کے سامنے بولی تھی۔
وہ ہے ہی چھوٹی سی بچی، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ واہ خان چلے، نور آئی ہے اور آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لے آئی ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ آپ کو وہ ملی ہے جس نے آپ کو مسکرانا سکھا دیا۔ یہ واقعی ہی کوئی نہیں کہا سکتا تھا سوائے اس کے، شاید وہ نارمل انداز میں بولا تھا۔ پیپرز ہیں اگلے مہینے اور میری تیاری نہیں ہے مکمل، تو مجھے تیاری کروا دے۔ وہ سوئمنگ پول کے کنارے پر بیٹھی پانی میں اپنی انگلیاں چلاتی بولی تھی۔ گھر جا کر کرتے ہیں کچھ، وہ اپنے دماغ میں آتی ایک سوچ کو پیچھے دھکیل کر بولا تھا۔ مجھے کچھ کہنا تھا خان آپ سے، وہ تمہید باندھ کی تھی۔ کہو۔ وہ کپ سامنے گول میز پر رکھے جینس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر کھڑا تھا۔ میں نے اس دن نمبر غلط دیا تھا، لیکن اس کے پیچھے میرا مقصد غلط نہیں تھا۔ آپ کو یاد ہے آپ کو دانیہ نے بتایا تھا کہ اس نے کال کی اور کہا جا رہا تھا نمبر استعمال میں نہیں ہے، تو آپ نے کہا تھا ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے، سگنل کی وجہ سے ہوگا، مگر جب میں نے نمبر دیا تھا تو آخری ہندسہ اس نے 9 ملایا تھا۔ آپ اسلام آباد سے جاتے ہیں اتوار کو بغیر سب کو بتائے، تو مجھے تھا آج بھی چلے گئے ہوں گے، اور نور کی جیسی حالت ہو رہی تھی تو مجھے لگا تھا کہ آپ سے بات کرے گی تو ایسے ہی آپ لوگوں کے درمیان بدگمانیاں پیدا ہوں گی۔ ابھی بھی رشتہ بنا ہے، میں اس غلط فہمی میں آ جائیں گی بس اسی وجہ سے، ورنہ میں ایسا نہیں چاہتی تھی جو اس دن ہوا تھا۔ وہ سر جھکائے بول رہی تھی۔ اس کی بات کو سن کر وہ مڑا تھا۔ ازا ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ سامنے کھڑی نور کو دیکھ کر اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی۔ ازا بیٹھی ہوئی تھی اور وجدان اس کے آگے کھڑا تھا، اسی وجہ سے ازا روح کو دیکھ نہیں سکی تھی۔ روح وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی، جبکہ وہ آنکھیں بھیج گیا تھا۔ کیا ہوا خان؟ آپ بولتے بولتے چپ کر گئے۔ ازا اس کے سامنے آئی تھی۔ کچھ نہیں، بس اتنا ہی کہ آئندہ ایسا کچھ مت کرنا۔ اس کی میرے سے بات نہ کرنے سے غلط فہمی آ سکتی ہے، بات کرنے سے نہیں۔ وہ نمبر کل کسی کے استعمال میں نہیں تھا، مگر آج ہو سکتا ہے۔ وہ عزت ہے میری، اس پر بات ہوگی یعنی مجھ پر بات ہوگی، وہ خود پر بات ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا۔ وہ روم میں آ کر کافی دیر بیڈ کو دیکھتی رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں میں کہیں جم گئے تھے۔ وہ خاموش ہوئی تھی اور خاموشی سے لیٹ کر آنکھیں موند کی تھی، جیسے ساری نیند آج ہی اس کو آنی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تھا، اسے سیدھا لیٹا دیکھ کر وہ چپ چاپ واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ بیڈ پر آیا تھا۔ روح کی بھاری سانسوں کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ وہ سو چکی تھی۔ وہ حیران ہوا تھا، تبھی اس نے سر جھکا کر اس کے ماتھے پر اپنا لب رکھا تھا اور اس کے قریب لیٹ کر آنکھیں موند گیا تھا۔